السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی یہ کہانی ہے ایک ایسی بیوی کی جو بیوقوفی میں اور غرور میں اپنے پیار کرنے والے شوہر کو کھونے جا رہی تھی۔ یہ سچی کہانی ضرور سنیے گا۔ ہمارا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے ہم ایسی حقیقت سے بھرپور کہانیاں پیش کرتے ہیں جس سے ہر کوئی سبق حاصل کرے۔ تو چلیے فوراً بڑھتے ہیں ہماری اس کہانی کی جانب، لائک اور شیئر کرتے ہوئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا ہے سعیدہ وائس کو، تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور دبائیے۔ رشتوں کی بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے تھوڑا جھک جایا جائے۔ اس سے رشتوں میں کبھی درار نہیں پڑتی، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ہر رشتے کی اپنی حدود ہوتی ہے، اور یہ ہمارے رویے ہوتے ہیں جو اس حدود کو یا تو ختم کر دیتے ہیں یا پھر ہمارے اچھے سلوک سے عمر بھر یہ حدود قائم رہتی ہے۔ یہ تو ہم انسانوں پر منحصر ہے کہ ہم رشتوں کو کتنا اور کس حد تک لے کر چلتے ہیں۔ رشتوں کو بہت آرام سے عمر بھر اپنے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اگر ہم ایسا چاہیں۔ اور یقین کرو، حرمت التمش، رشتوں کا حسن ہی ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہے۔ سامنے والا کب تک کسی رشتے کو نبھا سکتا ہے جبکہ دوسرا نہ چاہے؟ دوسرے فریق کے رویے میں اگر کھوٹ ہو اور چاہت اور خلوص نہ ہو تو پھر چاہنے والے کی چاہت کتنی بھی ہو، آہستہ آہستہ اس کے جذبات بھی سرد ہونے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل پتھر کا بن جاتا ہے، اور پھر یہ سرد مہری انا کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے جو پھر بعد میں لا تعلقی اور فاصلوں کو جنم دیتی ہے۔ زونیا آپا بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھامے اسے کافی دیر سے سمجھا رہی تھی، مگر سامنے حرمت التمش تھی۔ میں نہ مانوں گی آپ کی باتیں۔ اس کے اس انداز پر بڑی آپا کو غصہ آ گیا۔ وہ اپنی بہن کو سمجھانا چاہ رہی تھی۔ میں کچھ بول رہی ہوں تم سے، بڑی ہوں تمہاری بڑی بہن۔ وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے بولی۔ میں نے سن لیا ہے آپا، زیادہ آپ فلسفہ نہ جھاڑیں۔ وہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور برش اٹھا کر اپنے بالوں میں کرنے لگی۔ اس کی اس درجہ ڈھٹائی پر ضد پر آپا کا بس نہیں چل رہا تھا اسے تھپڑ جڑ دے۔ حرمت، تم کو خوف نہیں آتا رشتوں کے کھو جانے سے؟ آپا اس کے حسین سراپے کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنی حسین خوبصورت بہن تھی، لیکن اکڑ باز کتنی تھی۔ اندر سے انسان خوبصورت نہ ہو تو باہر سے بھی حسین نظر نہیں آ سکتا ہے۔ نہیں آپا، میں نے کسی رشتے کو اپنی کمزوری کبھی نہیں بنایا ہے کہ وہ مجھ پر اس درجہ غالب آ جائے، اتنا میرے سر پر چڑھ کر بولنے لگے کہ اس کے کھو جانے کے خوف سے میں بھی ڈروں۔ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کوئی رشتہ تمہارے لیے آزمائش نہ بنے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تمہاری کمزوری بن جائے۔ آپا گہری سانس لیتے ہوئے دھیمے سے بولی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ کی بہن حرمت کے ساتھ، وہ اتنی کمزور نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے ان کو اللہ حافظ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ بعض اوقات انسان کمزور پڑ جاتا ہے اپنے دل کی خاطر۔ اللہ جانے تمہارے اس مان کو اللہ سلامت رکھے گا یا پھر توڑ دے گا۔ زونیا شجا اور فرحانہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ زونیا جب 12 سال کی تھی تب ایک بار پھر فرحانہ کی گود ہری ہوئی اور ان کی گود میں حرمت آ گئی۔ زونیا کو اپنی یہ چھوٹی اور اکلوتی بہن بہت عزیز تھی۔ حرمت تھی بھی بالکل کانچ کی نازک سی گڑیا جیسی، جسے ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہیں میلی نہ ہو جائے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ نے اسے حسن سے نوازا تھا، اتنا ہی اس کا مزاج بھی شاہانہ تھا۔ ماں باپ اور بہن کی محبتوں کا واحد مرکز حرمت شروع سے رہی تھی، پھر خوش قسمتی سے جہاں بھی جاتی جلد ہی لوگوں کا اپنا اسیر بنا لیتی۔ اکثر اور بیشتر لوگ اس کے حسن کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ خود حرمت کو بھی اس بات سے بھرپور آگاہی تھی کہ اس کے حسن کے چرچے جہاں میں ہے، ہر کوئی اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے، کوئی اس سے اپنی آنکھیں ہٹا ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے مزاج میں خود بخود غرور آ گیا۔ التمش احمد حرمت کے والد کے دوست کے بیٹے، جو بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، اپنے گھر کی ایک تقریب میں حرمت کی ایک جھلک دیکھ کر اس کے حسن کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ التمش کی فرمائش پر اس کے گھر والوں نے اس کا ہاتھ مانگ لیا، جس پر شجا اور فرحانہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے التمش جیسے خوبرو، خوبصورت اور لائق انسان کو داماد بنانا اپنی خوش قسمتی تصور کیا، اور یوں ایک حرمت کو التمش کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ التمش کی سحر انگیز شخصیت کی اسیر تو حرمت ان کی اس تقریب میں ہی ہو گئی تھی جہاں پر التمش نے اس کو دیکھا تھا، جہاں پر وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا پہلی ہی نظر میں۔ لیکن وہاں حرمت بھی اس کو اپنا دل دے بیٹھی تھی، اور کتنی ہی بار چوری چوری اس نے نظروں میں اس کی شخصیت کا تعاقب کیا تھا۔ جہاں جہاں وہ جا رہا تھا وہاں وہاں اس کی نگاہیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔
یہ شخص میری زندگی میں شامل ہو جائے، بس ایک دعا کی تھی۔ اور جس دن التمش کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں اس نے سجائی، اس دن اس کو لگا اس کی دعا مکمل ہو گئی، وہ خود مکمل ہو گئی۔ اسے اپنا آپ اس دنیا کا خوش قسمت ترین لگنے لگا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو التمش کی قربت میں اسے لگتا تھا وہ کسی اور ہی جہاں کی سیر کر رہی ہے۔ ہنی مون کے لیے وہ لوگ پیرس گئے، وہاں سے آنے کے بعد تو حرمت کا حسن اور نکھر سا گیا تھا۔ من چاہے ساتھی کی ہمراہی ہو تو انسان نکھرتا چلا جاتا ہے، حرمت کا حسن بھی التمش کی قربت میں دن بدن نکھرتا چلا جا رہا تھا۔ التمش حرمت کے معاملے میں حد درجہ حساس تھا، وہ اس کا خیال کسی کانچ کی گڑیا کی طرح رکھتا تھا۔ اس کی بے پناہ الفت نے اسے اور مغرور بنا دیا کہ میرا شوہر صرف میرا ہے، یہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ایسا ہوا تھا کہ آفس جاتے ہوئے التمش اور حرمت کی کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، یعنی انبن ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، جس پر حرمت کافی زیادہ التمش سے خفا تھی۔ وہ شام میں آپا کی طرف چلی آئی تو ان کو بتانے لگی، جس پر وہ اسے سمجھانے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی غلطی حرمت کی ہی ہوگی، مگر کافی دیر اسے سمجھانے کا بھی کیا فائدہ، وہی ڈھاک کے تین بات کہ اس کے نزدیک وہ کسی رشتے کو اپنی کمزوری بنانے کی حماقت نہیں کرتی، چاہے سامنے اس کی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شوہر جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتی، اس کے آگے بھی وہ جھکنا پسند نہیں کرتی تھی۔ رات کھانے کی میز پر حرمت نے بے دلی سے کھانا کھایا۔ التمش چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا، مگر منہ سے کچھ بولا نہیں۔ کھانے کے بعد وہ خاموشی سے لان میں آ کر چہل قدمی کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ واک کرتی رہی، چلتے چلتے جب وہ تھک گئی تو سنگی بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ حرمت ہاتھ میں پکڑے سیل فون میں جب وقت دیکھنے لگی تو 12 بجنے والے تھے۔ اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ سوچتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے فضا میں بکھری موتیے کے پھولوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ موتیے کی بھینی بھینی خوشبو اسے شروع ہی سے پسند تھی۔ اس کی خوشبو وہ اپنے اندر اتار کے تر و تازہ ہو جاتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا سر بینچ کی پشت سے لگا کر ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ التمش بہت خاموشی سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ سونا نہیں ہے چل کر، اس کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول دی۔ آپ کو کیا؟ وہ خفگی سے بولی۔ اچھا سوری نا، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ مجھے کیسے نیند آتی یار، میرا دل مجھ سے خفا ہوئے باہر بیٹھا ہو اور میں سو جاؤں، وہ بے چارگی سے بولا۔ تم جانتی ہو حرمت، مجھے کسی چیز نے نہیں سونے دیا، وہ اس کا چوڑیوں سے سجا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ تمہارے اس مان نے جو تم کو مجھ پر ہے، وہ اس کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ حرمت التمش، جب کسی کو یہ مان ہو کہ اس کو منا لیا جائے گا تو اس کے اس مان کو قائم رکھنا چاہیے، اس کے مان کو توڑا نہیں جاتا، اس کے اس غرور کی حفاظت کی جاتی ہے جو اسے اپنی محبت پر ہوتا ہے۔ التمش محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے کان میں دھیرے سے بولا، اور صبح سے اس سے خفا حرمت اس کے لبوں پر فخر سے مسکراہٹ آ گئی۔ اس کو اپنے شوہر کی آواز اپنے کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی وہ زیادہ دیر اس سے خفا رہ نہیں سکتی، وہ اس کو ہمیشہ یوں ہی مناتا رہے گا۔ بہت سے لوگوں کی شخصیت بہت ہی زیادہ پرکشش ہوتی ہے اور وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت کا زہر سامنے والے کو اپنی جانب کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی حال حرمت کا بھی تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا شوہر ہمیشہ کھینچا ہوا اس کی جانب چلا آئے گا، جسے وہ چاہ کر بھی زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ایسا شوہر تھا۔ ماشاءاللہ حرمت اور التمش کی شادی کو 8 ماہ گزر گئے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ آپا کھانا کھاتے ہوئے بولی، واقعی آپا 8 مہینے بیت گئے، لگتا ہے کل ہی کی بات ہو۔ التمش خوشگوار حیرت سے بولا، آج فرحانہ اور شجاع نے رات کھانے پر دونوں بیٹیوں اور دامادوں کو بلایا تھا۔ ہم سے پوچھو 10 سال بیت گئے ہیں اور ہمیں روز پتہ چلتا ہے۔ آپا کے برابر بیٹھے وقاص اپنے 7 سالہ بیٹے کو کھانا کھلاتے ہوئے سرد آہ بھرتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر برابر بیٹھی زونیا شوہر کو گھورنے لگی، میرے خیال سے تم دونوں سے زیادہ مظلوم میں ہوں۔ شجاع شرارت سے فرحانہ کو دیکھتے ہوئے بولے، یہ دونوں کہاں ہیں؟ فرحانہ شوہر اور بڑے داماد کا پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، میچ دیکھ رہے تھے سسر صاحب، تو میں بور ہو رہا تھا، سوچا یہاں آ کر اور مزید بور ہو جاؤں۔ خواتین کے بیچ اس کے لہجے پر وہ تینوں ہی ہنس دیے۔ ویسے ہم آپ کی بیگم سے پوچھ رہے تھے شادی کے 8 مہینے کیسے گزرے، پھر کیا جواب آیا بیگم کا؟ التمش دلچسپی سے بولے، بہت اچھے گزرے ہیں۔ برابر بیٹھی حرمت جذب سے بولی، اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے مزے کی بات بھی ہے کہ غلطی میری ہو، چاہے غلطی میری ہو یا میں جو بھی کہوں، تب بھی التمش مجھے منا لیتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مجھے تو منانا آتا ہی نہیں ہے اور میں کبھی جھکوں گی بھی نہیں، میں کبھی مناؤں گی بھی نہیں۔ روانی سے بولتی حرمت نے غور ہی نہیں کیا تھا
के बराबर बैठे अल्तमश की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, मगर सामने बैठी फरहाना और जोनिया शर्मिंदा सी हो गई। बड़ी ही हसरत रही बेगम कि कभी आप भी हमें मनाएं। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर चाय पीते हुए अल्तमश ने बड़ी हसरत से कहा। उसके चेहरे पर सजी बेचारगी देखकर जूस पीती हुर्मत की हंसी निकल गई। हंसो नहीं लड़की, सच बोल रहा हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं खफा हूँ, नाराज हो जाऊं, चाहे गलती मेरी हो, जिस तरह तुम गलतियां करती हो और जिस तरह मैं तुम्हें मनाता हूँ। लेकिन जब मैं खफा हूँ और मेरी बेगम मेरे आगे पीछे फिरे, मुझे बनाए, वो मुंह बनाते हुए बोला, फिर तो आप मुंह धो रखें, मैं ऐसा कोई शौक आपका पूरा नहीं करने वाली। हुर्मत मेज से चीजें उठाकर काउंटर पर रखते हुए हंसी। क्यों हर बार मैं मनाता हूँ? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता? तुम भी कभी मुझे बनाओ, मेरे आगे पीछे फिरो। अल्तमश की बात पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। सादा से लहजे में की गई बात में ऐसा कुछ था जो हुर्मत को चौंका गया। मैंने कभी किसी को मनाया नहीं है, ना मुझे आता है मनाना। हमेशा सबके लाड उठाए हैं। मेरे माँ बाप, मेरी बहन मेरे आगे पीछे फिरते रहे हैं, और आप चाहते हैं कि शौहर के आगे पीछे मैं फिरूं? ऐसा कभी हो नहीं सकता है। वो अल्तमश को गाड़ी की चाबी देते हुए सादगी से बोली, मनाना तो कोई भी नहीं सीखता, ये तो जिनसे हमें तवक्कुआत होती है उनको खुद ब खुद ही हम मना लेते हैं, और मनाते इसीलिए हैं कि हमारा वो अपना हमसे बहुत दूर ना हो जाए। हम मनाकर रिश्तों को बचा लेते हैं। मेरे लिए रिश्ता पहले अहम है, फिर बाकी बातें हैं। वो ऑफिस के लिए ब्रीफकेस उठाते हुए आगे बढ़ गया और उसकी लट खींच ली। वो कांधे उठाकर फ्रिज से सब्जी निकालने लगी। उसको उसकी बात अब भी समझ में नहीं आई थी। वक्त अपनी रवानी से गुजरता चला जा रहा था। उन्हीं दिनों हुर्मत को खुशखबरी मिली कि वो माँ के रुतबे पर कायम होने वाली है। अल्तमश पहले से ज्यादा उसका ख्याल रखने लगा, मगर एक शाम दोनों में किसी बात पर बहस हो गई जो बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा जा पहुंची कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, मगर अल्तमश ने उससे बात नहीं की। हुर्मत को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये उसका शौहर है जो उसकी एक दिन की नाराजगी सह नहीं पाता। लाशऊरी तौर पर हुर्मत इसी इंतजार में थी कि कब उसका शौहर उसको मनाने आता है, मगर उसने तो हद कर दी। उसने उसकी तरफ आने के लिए सोचा भी नहीं। 3 दिन से ज्यादा हो गए और वो उसको मनाने आया भी नहीं। खुद ही खामोशी से खाना खाता और बाहर चला जाता। उसको गुस्सा आ गया, उसकी बेरुखी पर अफसोस भी हो रहा था। मेरा शौहर बदल गया। शाम को वो आपा की तरफ चली आई। तुम्हारा दिमाग किधर गायब है? हुर्मत, जो काफी देर से गायब दिमागी से आपा की बातों पर हूँ हाँ कर रही थी, उसे आपा टोकते हुए बोली, कहीं नहीं आपा। वो सुस्ती से बेड पर लेट गई। अल्तमश से कोई बात हुई है? नहीं तो, वो बेजारियत से बोली। मुझे नहीं बताओगी? आपा के इसरार पर वो उनको देखने लगी। क्या बताऊं? ये कि जो अभी 1 साल तक मेरा दीवाना था, मेरे आगे पीछे फिरता था, अब मुझसे बेजार हो गया। जिसको मेरी एक दिन की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हुई थी, अब पिछले 1 हफ्ते से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलते बोलते उसकी आवाज भर आ गई। सब बातें मुंह देखे की जाती हैं कि किसी को मान हो तो मान नहीं तोड़ना चाहिए। अब कहाँ गई वो बातें? अब कहाँ गया मेरे मान और मेरे मान का ख्याल? उसके लहजे में तलखी आ गई। जोनिया बहुत अफसोस से उसे देखने लगी। तुमने कौन सा उसका मान रखा? आपा की बात पर वो खफगी से उनको देखते हुए बेड से उतरने लगी। बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। हुर्मत को देखते हुए सख्त लहजे में बड़ी बहन बोली, अगर वो नाराज है, तुम्हारा शौहर इस बार तुमसे नाराज है और तुमसे बात नहीं की, तो तुम क्यों नहीं मना लेती? क्यों? मेरी कोई अना नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई ईगो नहीं है, मैं क्यों झुकूं? उसको झुकना है मेरे आगे। हुर्मत की बात पर वो तंजिया हंसी हंस दी। ऐसे क्यों हंस रही हैं? मैं ये सोच के हंस रही हूँ कि अल्तमश अहमद में तो अना है ही नहीं। हर बार बेवकूफ़ों की तरह तुमको मनाता है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अना से ज्यादा, ईगो से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देता है, दिल को समझता है। ये अना वहाँ दिखाई जाती है, ये अकड़बाजी वहाँ दिखाई जाती है जहाँ सामने वाला आपको कुछ न समझे, आपको किसी गिनती में ना लाए, मगर एहसास और मोहब्बत के रिश्तों में अना कहाँ से आ गई? वो तुमको कुछ नहीं समझता, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुमको मोहब्बत, इज्जत, वफा नहीं देता, तो जवाब में तुम अना की ईगो की दीवार खड़ी करती। मगर ये क्या बात हुई? ये क्या बहाना है कि हमें तो भाई मनाना नहीं आता है? जिनसे दिल जोड़े होते हैं मेरी बहन, जो हमारी जरा सी तकलीफ पर तड़प जाते हैं ना, उनके आगे बढ़कर, उनके सामने झुककर उनको मनाया जाता है। उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि खाली हम तुम्हारे लिए खास नहीं, तुम भी हमारे लिए खास हो। आपा ने एक गहरा सांस लिया और इस बार वो ये देखना चाहता है कि खाली मैं ही हुर्मत से मोहब्बत करता हूँ या वो भी इस मोहब्बत में शरीक है। अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो
اور اسے منا کر یہ احساس دلاؤ کہ اس کی خفگی تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ میری جان، پرخلوص رشتے، پرخلوص ہمسفر ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ یہاں تو انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے مگر شوہر آپ کا وفادار نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہارا شوہر تمہارا وفادار ہے، صرف مان چاہتا ہے کہ تم اس کو منا لو۔ اگر وہ روٹ گیا ہے اس بار تو تم منا لو۔ رشتوں کی قدر کی جاتی ہے، اپنے ہونے کے زوم میں ان کو دور نہیں کیا جاتا ہے۔ سچے رشتے بھی نعمت ہوتے ہیں، قدر نہ کرو تو چھن جاتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ حرمت جو سر جھکائے نادم سے سن رہی تھی، ہچکیوں سے روتے ہوئے بہن کے گلے لگ گئی۔ ابھی اس کا نقصان ہونا باقی تھا۔ یہاں پر وہ رو رہی تھی، اسی وقت فون آیا۔ حرمت بات کر رہی ہیں؟ جی، میں ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر حامد۔ جی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ التمش نام کے شخص کو یہاں لایا گیا ہے۔ آپ ان کی کون ہیں؟ میں ان کی وائف ہوں۔ ان کو کیا ہوا؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت زبردست۔ آپ کو فوراً اسی وقت ہاسپٹل پہنچنا ہے، جلدی پہنچیے۔ انہیں خون کی اشد ضرورت ہے اور باقی کی کاروائیاں بھی باقی ہیں۔ وہ آپی کو دیکھنے لگی۔ آپی، میں نے قدر نہیں کی، اپنے شوہر کی قدر نہیں کی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے التمش کا، جلدی چلیے۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے۔ کس طرح اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی وہی جانتی ہے۔ آپریشن تھیٹر میں اس کو لے جایا گیا تھا۔ وہ یہاں پر دعائیں مانگ رہی تھی، اے اللہ ایک بار اسے بس مجھ سے ملوا دے۔ اے اللہ، میں اس کی قدر کروں گی، میں اسے منا لوں گی، اس بار اس کو روٹنے نہیں دوں گی، اس بار وہ مجھے نہیں منائے گا، میں اس کو مناؤں گی۔ اے اللہ بس اس کو صحیح کر دے۔ میں سمجھ گئی ہوں رشتے کیا ہوتے ہیں، میں جان گئی ہوں رشتے کتنے اہم ہیں۔ میں نے خود پر غرور کیا، میں نے یہ نہیں سوچا کہ تو نے مجھے اتنے پیارے رشتے دیے ہیں، اتنی محبتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، میں نے قدر نہیں کی۔ یا اللہ اسے ایک بار بس میرے سامنے لے آ۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ اب صحیح سلامت ہیں، آپریشن کامیاب ہوا ہے، لیکن اس وقت وہ بے ہوش ہیں۔ 2 دن بعد ان کو ہوش آئے گا۔ اور وہ 2 دن اس نے کس طرح گزارے ہیں، جا نماز سے وہ اٹھ نہیں سکی، بار بار اس کی زندگی، اس کی صحت کی دعا مانگ رہی تھی۔ بس میرا شوہر میرے آگے جھکتا رہا اور میں بیوی ہو کر وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ بولی، میری نادانی تھی جو میں کہتی تھی کہ رشتوں کو کمزوری نہیں بناؤ، مگر مجھے آج سمجھ آ گئی ہے جو رشتے ہمارے دل سے جڑے ہوں اور ہمیں بہت عزیز ہوں، جو ہمیں عزیز رکھتے ہوں، ہم سے محبت کرتے ہوں، وہ تو خود بخود ہماری کمزوری بن جاتے ہیں۔ اور دل کی خاطر تو اپنوں کو منا لینا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ہمیں مان ہوتا ہے کہ ہمیں منا لیا جائے گا، اس طرح ان کو بھی تو مان ہوتا ہے۔ حرمت کی بات پر التمش کی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی۔ اسے تک رہا تھا کہ دل ہی تو ہے، کہ اس دل کی خاطر ہی ہم سب مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کی زندگی میرے لیے کتنی اہم ہے، ہمیشہ رہی تھی، لیکن میں اس زوم میں تھی کہ ہمیشہ آپ جھکیں گے، آپ مجھے منائیں گے، جبکہ آپ میرے شوہر تھے۔ مردوں میں تو اکثر اکڑ ہوتی ہے، وہ کبھی بیوی کو مناتے نہیں ہیں، بلکہ اکثر ڈانٹ دیتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ نے خود پر لے لی ہر بات، آپ نے خود کا نقصان کر دیا، لیکن مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ آج میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ سے پہلی نظر میں ہی محبت کی تھی، لیکن وہ محبت جھوٹی تھی۔ آج مجھے صحیح معنی میں آپ سے محبت ہوئی ہے، اور اس ہونے والے بچے کی قسم جس کے آپ باپ بننے والے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ اب آپ مجھے منائیں یا نہ منائیں، میں ہمیشہ آپ کو مناؤں گی، بلکہ میں آپ کو کبھی روٹنے ہی نہیں دوں گی۔ رشتے میں نے سمجھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی اور میں اس نعمت کو کھونے والی تھی،